بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وقال الله تبارك وتعالى قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ساری تعریفیں ہیں، ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی و بڑائی اس اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے جو ہمارا اور اس ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے. لاکھوں کروڑوں انگیری درود و سلام نازل ہو ہمارے اور آپ کے آخری نبی تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ رب العالمین نے اس ساری کائنات کے لیے آخری نبی، آخری رسول اور آخری پیغمبر بنا کر کے روانہ فرمایا. حاضرین کرام، نوجوان دوستو، بزرگوں، خطبہ مسونہ کے بعد قرآن مجید کی 3 مختلف سورتوں کی آیتیں میں نے تلاوت کی ہیں. سب سے پہلے میں آپ احباب کے سامنے ان آیات کا ترجمہ اور اس کا مفہوم رکھوں گا، پھر اس کے بعد انہی آیات کی روشنی میں کچھ باتیں میرے اور آپ کے اس ساری کائنات کے انجام کے تعلق سے آپ احباب کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں. حاضرین کرام، اللہ رب العالمین نے وہ آیات جو سب سے پہلے میں نے پڑھی جس کا تعلق سورہ انبیاء سے ہے، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، اے نبی آپ سے پہلے ہم نے کسی بھی انسان کو ہمیشگی والی، ہمیشہ دنیا میں رہنے والی زندگی ہم نے عطا نہیں کی.
افإن مت فهم الخالدون، اے نبی آپ اگر انتقال کر جائیں تو کیا یہ لوگ مکہ والے ہمیشہ دنیا میں رہیں گے؟ اللہ رب العالمین نے پھر کہا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، اللہ نے فرمایا ہم خیر اور شر کے امتحان کے ذریعے تمہیں آزماتے ہیں، وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور تم لوگوں کو ہماری ہی طرف پلٹ کر کے آنا ہے۔ حاضرین کرام، یہ سورہ انبیاء کی آیات کا ترجمہ میں نے آپ احباب کے سامنے رکھا، جس سے آپ احباب کو معلوم ہوا کہ ان آیات میں اللہ تعالی نے میرے اور آپ کے انجام کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا ہر انسان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ یہاں کچھ وضاحت آپ احباب کے سامنے میں رکھنا چاہوں گا۔ اس آیت کریمہ کی روشنی میں مفسرین نے اس آیت کریمہ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے بتایا کہ مکہ والے جب انہوں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، لوگ اسے دن بدن جو ہے قبول کرنے والے زیادہ ہو رہے ہیں، مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہو رہی ہے، اور آپ کی دعوت مکے میں بڑے زور اور شور کے ساتھ پھیلتی چلی جا رہی ہے، مکہ والے دیکھ رہے تھے، پریشان ہو رہے تھے، ان کو روکنے کی، پیارے نبی کو روکنے کی ساری کوششیں، سارے حربے انہوں نے استعمال کر لیے، ناکام ہو گئے۔ پیارے نبی کی دعوت دن بدن بڑھتی جا رہی تھی، مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا تھا۔ جب انہوں نے دیکھا، آپس میں بیٹھ کر کے انہوں نے گفتگو کی، آپس میں بیٹھ کر کے انہوں نے گفتگو کرتے ہوئے کہا دیکھو ہم جو ہے اتنے دن سے آپ کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اب ہم کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، محمد کتنے دن دنیا میں رہیں گے؟ آپس میں کہہ رہے تھے کتنے دن دنیا میں رہیں گے، ان کے انتقال کے ساتھ، ان کے موت کے ساتھ ان کی دعوت بھی ختم ہو جائے گی، اسلام بھی ختم ہو جائے گا، مسلمان بھی ختم ہو جائیں گے، پھر ہم غلبہ پا لیں گے۔ اللہ رب العالمین نے ان کے یہ جو مشورے ہو رہے تھے اس کا جواب دیتے ہوئے اللہ رب العالمین نے فرمایا افإن مت، اے نبی آپ کے تعلق سے، آپ کی دعوت کے تعلق سے یہ لوگ ایسے ایسے مشورے کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اے نبی اگر آپ انتقال کر جائیں، افإن مت، آپ اگر انتقال کر جائیں، افہم الخالدون، کیا یہ لوگ ہمیشہ دنیا میں رہنے والے ہیں؟ نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا اس کائنات کو جب سے ہم نے بنایا ہے اسی وقت سے ہم نے یہ اصول بنا دیا ہے، یہ قانون بنا دیا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، دنیا میں جو بھی آتا ہے اسے ایک دن یہ دنیا چھوڑ کر کے جانا پڑتا ہے۔ اللہ رب العالمین کی یہ امانت جان ہے، اور اس امانت کو ایک نہ ایک دن اللہ کے حوالے کر کے ہر ایک کو جو ہے واپس اللہ کے دربار میں پہنچنا ہے۔ بھائیوں، اس دنیا کے اندر بڑے بڑے انبیاء آئے، بڑے بڑے پیغمبر آئے، بڑے بڑے رسول آئے، کیا وہ ہمیشہ دنیا میں رہ گئے؟ یہ انبیاء بھی، یہ رسول بھی، یہ پیغمبر بھی اس دنیا کے اندر آئے، ایک دن دنیا کو چھوڑ کر کے وہ چلے گئے۔ اس دنیا کے اندر بڑے بڑے بادشاہ آئے، بڑے بڑے حکمران آئے، بڑے بڑے سیاستدان آئے، بڑے بڑے مفکر آئے، بڑے بڑے دانشور آئے، کیسے کیسے لوگ آئے، مغرور بھی آئے، متکبر بھی آئے، سرکش بھی آئے، فرعون بھی آیا، نمرود بھی آیا، کیسے کیسے حکمران اس دنیا کے اندر آئے۔ کیا وہ ہمیشہ اس دنیا کے اندر رہے؟ کیا ظالم اس دنیا کے اندر ہمیشہ رہ گئے؟ نہیں، سب کو یہ دنیا چھوڑ کر کے جانا تھا، دنیا میں آئے اور دنیا سے چلے گئے۔ کیوں؟ اللہ رب العالمین کا یہ قانون ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے فرمایا وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، ہم خیر اور شر کے ذریعے لوگوں کا امتحان لیتے ہیں، ٹیسٹ لیتے ہیں، کون ہمارے امتحان میں کامیاب ہوتا ہے۔ پھر ایک وقت آتا ہے ہمارے پاس ان کو پلٹ کر کے آنا پڑتا ہے۔ بھائیوں، یہ پہلی آیت کریمہ ہے سورہ انبیاء کی۔ دوسری آیت کریمہ اللہ رب العالمین نے جس میں ارشاد فرمایا سورہ نساء کی آیت کریمہ ہے، رب ذوالجلال فرماتے ہیں اینما تکونوا یدرککم الموت، اے لوگوں تم جہاں کہیں بھی رہو، تم جہاں کہیں بھی رہو، موت آ کر کے رہے گی، موت تمہارا پیچھا کر رہی ہے، وہ ایک دن تم کو پکڑ لے گی، تم ہی پالے گی وہ۔ تم جہاں کہیں بھی رہو، تم فضاؤں میں رہو، آسمان کی فضاؤں میں رہو، موت آئے گی۔ سمندر کی تہ میں چلے جاؤ،
موت آئے گی، دنیا کے کسی کونے میں چلے جاؤ موت آئے گی، پہاڑوں کی بلندیوں پر چلے جاؤ موت آ کر کے رہے گی، موت جو ہے پیچھا کر رہی ہے، ایک نہ ایک دن ہم کو پکڑ لے گی، وہ ایک نہ ایک دن ہم کو پکڑ لے گی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، اے لوگو اگر تم بڑی بڑی عالیشان عمارتیں بنا رہے ہو جس میں ہر قسم کے حفاظت کے سامان موجود ہو، کتنا بھی مضبوط قلعہ ہو، کتنی بھی عالیشان عمارت ہو، کتنے بھی حفاظتی انتظامات تم نے ضرور کر لیے ہوں گے، موت کا وقت آ گیا، موت آئے گی اور تم کو اپنا لقمہ بنا لے گی۔ بھائیو اس کی ایک چھوٹی سی مثال میں دینا چاہوں گا۔ 2014 کے بالکل آخر میں ملیشیا سے ایک ہوائی جہاز اڑتا ہے اور بھائیو دیکھتے دیکھتے وہ ہوائی جہاز غائب ہو جاتا ہے۔ 2 سال تک پوری دنیا کے بڑے بڑے ماہرین مل کر کے نئی نئی ٹیکنالوجی استعمال کر کے جو ہے پیسہ کروڑوں اربوں روپے خرچ کر کے جو ہے وہ بچانے کی کوشش کرتے، ڈھونڈنے کی کوشش کرتے۔ بھائیو اللہ رب العالمین نے ان کی موت رکھی تھی، چلے گئے، ان کی لاشیں تک آج تک نہیں مل سکی۔ بھائیو اللہ رب العالمین نے فرمایا اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اے لوگو تم جہاں کہیں بھی چلے جاؤ موت آ کر کے رہے گی، موت آ کر کے رہے گی، اگر تم مضبوط قلعوں کے اندر بھی جا کر کے پناہ لے لو موت آ جائے گی۔ تیسری آیت کریمہ جس کا تعلق سورہ جمعہ سے ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا اے لوگو جس موت کا نام سن کر کے تم ڈرتے ہو، جس موت کو دیکھ کر کے تم گھبراتے ہو، تمہارے سامنے کوئی حادثہ پیش آ گیا تم گھبرا جاتے ہو، تمہارے سامنے کسی کا انتقال ہو گیا تم ڈر جاتے ہو، تم بے ہوش ہو جاتے ہو، چکرا جاتا ہے تمہارا دماغ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا قل ان الموت الذی تفرون منہ، اے نبی ان لوگوں سے بتا دو جس موت سے تم ڈر رہے ہو، ڈر کر کے بھاگنا چاہتے ہو، یاد رکھو فانہ ملاقیکم، کہاں جاؤ گے تم؟ رب کی اس زمین کو چھوڑ کر کے موت سے بچنے کے لیے کہاں بھاگو گے؟ کون سی جگہ میں جا کر چھپو گے؟ فانہ ملاقیکم، وہ موت آ کر کے رہے گی، وہ موت تمہیں پالے گی، تم گھر کے اندر رہو موت آئے گی، گھر کے باہر رہو موت آئے گی۔ بھائیو خوشی کی محفلوں میں رہو، غم کی محفلوں میں رہو، ہوائی جہاز میں سفر کر رہے ہو، کشتیوں میں سفر کر رہے ہو، کہیں بھی کسی بھی حالت میں سفر کر رہے ہو، موت کا وقت آ گیا موت پالے گی۔ بھائیو اللہ رب العالمین نے فرمایا ثم تردون الى عالم الغیب والشہادہ، پھر تم کو عالم الغیب والشہادہ ایسی ذات کے دربار میں تمہیں پیش کیا جائے گا، اس کے سامنے تمہیں حاضر کیا جائے گا۔ ثم ينبئكم بما كنتم تعملون، جو کچھ تم نے عمل دنیا میں کیے تھے سارے اعمال کا حساب و کتاب رب کے دربار میں دینا ہوگا، رب سارے اعمال تمہارے سامنے حاضر کر دیں گے۔ حاضرین کرام، ایک دنیا ہم جو دیکھ رہے ہیں، ہم جانتے ہیں دنیا کے اندر ہر مسئلے میں اختلاف ہے، ہر چیز میں اختلاف ہے۔ آپ کوئی چیز پیش کریں اس کے مخالف پہ دلیل پیش کرنے والا ایک آدمی ملے گا۔ دنیا کی ہر چیز کے بارے میں اختلاف ہے۔ آپ تعجب کریں گے رب کا انکار کرنے والے دنیا کے اندر موجود ہیں، خالق اور مالک کا انکار کرنے والے دنیا کے اندر موجود ہیں۔ خالق اور مالک کا ہی انکار کر دیا، کہا کہ کائنات تو ایسے ہی چل رہی ہے، یہ نظام تو ایسے ہی چل رہا ہے۔ بھائیو رب کا انہوں نے انکار کر دیا۔ دنیا کی ساری چیزوں کا انکار کرنے والے، ہر مسئلے میں اختلاف کرنے والے، ہر مسئلے میں انگلیاں اٹھانے والے، بھائیو سارے دنیا کی قوموں کو جمع کر لو، سارے مذہب کے لوگوں کو جمع کر لو، ہر مسئلے میں اختلاف ضرور رہے گا، لیکن ایک مسئلے میں اختلاف نہیں ہے، ایک مسئلے میں کوئی قوم اختلاف کرنے والی نہیں ملے گی، کسی ایک مسئلے میں کوئی فرد اختلاف کرنے والا نہیں ملے گا۔ وہ کون سا مسئلہ ہے؟ موت کا مسئلہ ہے، موت کا مسئلہ ہے۔ موت کا کوئی انکار کرنے والا نہیں ہے۔ بھائیو کامیاب ہے وہ انسان جو اس موت کو یاد کر کے زندگی گزارتا ہے، ناکام ہے وہ انسان جو اس موت کو یاد کیے بغیر غفلت کی زندگی گزار دیتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے، وہ ایسے سامان تیار کرتا ہے، ایسے کام کرتا ہے، ایسے سامان جمع کرتا ہے، ایسے گھر تعمیر کرتا ہے، بھائیو ایسی چیزیں وہ جمع کرتا ہے، ایسے معلوم ہوتا ہے کہ اسے دنیا میں ہمیشہ رہنا ہے، اسے دنیا میں ہمیشہ رہنا ہے، وہ اسی سوچ میں رہتا ہے، موت آتی ہے اور اپنا لقمہ بنا کر کے لے چلی جاتی ہے۔
بھائیوں کامیاب ہے وہ انسان جو اس موت کو یاد کر کے زندگی گزارتا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں میں آپ امت کے لیے رحمت بن کر کے آئے تھے, آپ رحمت للعالمین تھے. اس نبی نے امت کو موت کو یاد کرتے ہوئے زندگی گزارنے کا کیا پیارا نسخہ بتایا. ہم سوتے ہیں رات میں, سونے کے لیے بستر پر جاتے ہیں. بھائیوں جو ہم سوتے ہیں یہ نیند بھی کیا ہے, موت کی بہن ہے. یہ نیند بھی موت کی بہن ہے, چھوٹی موت ہے یہ. اسی لیے ہم بستر پر جب جاتے ہیں سونے کے لیے ہم کیا دعا پڑھتے ہیں؟ دعا کیا پڑھتے؟ اللہم اے اللہ باسمک اموت و احیا, تیرے نام سے میں مرتا ہوں اور زندہ ہوتا ہوں. اموت مرتا ہوں, سونے جا رہا ہے آدمی, یاد کر رہا ہے, موت کو یاد کرتے ہوئے سو رہا ہے. کیوں؟ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کتنے لوگ ایسے ہیں رات میں سوتے ہیں پھر صبح میں ان کو اٹھنا نصیب نہیں ہوتا. رات میں سوتے ہیں بستر پر, ایسے ہی ہمیشہ کے سفر پر وہ روانہ ہو جاتے, موت کے آغوش پہ چلے جاتے. بھائیوں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موت کو یاد کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی تربیت ہمیں دی, ہمیں طریقہ بتایا, ہمیں نصیحت فرمائی. دعا پڑھ کے سویا کرو, مانا بھی یا سمجھ لیا کرو. اللہم باسمک اموت و احیا, اے اللہ میں تیرے نام سے مرتا ہوں, تیرے نام سے زندہ ہوتا ہوں. جب صبح میں اللہ رب العالمین کی توفیق سے ہم دوبارہ بیدار ہوتے ہیں, بستر سے اٹھتے ہیں, نبی نے کیا پیاری دعا سکھائی, الحمدللہ الذی, ساری تعریفیں اس اللہ رب العالمین کے لیے ہیں, الذی احیانا بعد ما اماتنا, جس نے موت کے بعد, ہماری موت کے بعد ہمیں زندگی عطا فرمائے. بھائیوں معنی پر غور کرو, جو آدمی موت کو یاد کر کے زندگی گزارتا ہے وہ کامیاب انسان ہے. بھائیوں وہ جانتا ہے, وہ اس نصیحت کو یاد رکھتا ہے, بیوی کو دیکھتا ہے اور سمجھ لیتا ہے ایک دن اس بیوی کو چھوڑ کر کے مجھے جانا ہے. بچوں کو دیکھتا ہے, جن بچوں کو دل و جان سے چاہتا ہے, پیار کرتا ہے, جن بچوں کے لیے محنت کر رہا ہے, کوششیں کر رہا ہے, سب کچھ کر رہا ہے, ان بچوں کو دیکھ کر سمجھ جاتا ہے ایک دن آئے گا مجھے ان بچوں کو چھوڑ کر کے جانا پڑے گا. بھائیوں ماں باپ کو دیکھتا ہے, وہ اپنے سرپرست ہیں گھر کے, ان ماں باپ کو دیکھ کر وہ سمجھ جاتا ہے ایک دن میں ان ماں باپ کو چھوڑ کر جانے والا ہوں. بھائیوں اعزا و اقارب کو دیکھتا ہے, سمجھ لیتا ہے ایک دن میں ان کو چھوڑ کر جانے والا ہوں. اپنے دوست احباب کو دیکھتا ہے, سمجھ جاتا ہے ان چیزوں کو میں چھوڑ کر جانے والا ہوں. اپنے تجارت کو دیکھتا ہے, اپنے کاروبار کو دیکھتا ہے, بینک بیلنس کو دیکھتا ہے, سب کو دیکھ کر ایک مومن کیا کرتا ہے, سمجھ جاتا ہے کہ ان چیزوں کو مجھے چھوڑ کر کے جانا ہے, ان چیزوں کو چھوڑ کر جانا ہے. بھائیوں اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار صحابہ اکرام کو نصیحت کرتے فرمایا اکثروا ذکر ہادم اللذات, اے لوگوں لذتوں کو ختم کرنے والی, لذتوں کو مٹانے والی, لذتوں کو ختم کرنے والی موت کو یاد کرو. آدمی کتنا بھی خوشحال کیوں نہ ہو, کتنا بھی صحت مند کیوں نہ ہو, کتنی بھی عیش و آرام کی زندگی کیوں نہ گزار رہا ہو, موت کا نام سنتا ہے اس پر ہیبت طاری ہو جاتی ہے. موت کا نام سنتا ہے اس پر خوف طاری ہو جاتا ہے, ہیبت طاری ہو جاتی ہے, خوف طاری ہو جاتا ہے. اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس موت کو یاد کرو, یاد کرو نہیں بلکہ زیادہ سے زیادہ یاد کرتے ہوئے زندگی گزارا کرو, اس لیے کہ یہ موت ارمانوں کو مٹانے والی ہے, خواہشات کو ختم کرنے والی ہے, ہماری لذتوں کو ختم کرنے والی ہے. بھائیوں ہمارے جو منصوبے ہیں, ہمارے جو پلاننگ ہیں, ان منصوبوں کو, ان پلاننگوں کو سب کو ختم کرنے والی یہ موت ہے. آدمی منصوبے بناتا ہے, پلاننگ کرتا ہے, مجھے یہ کرنا ہے, مجھے وہ کرنا ہے, فلاں کرنا ہے, ابھی وہ پلاننگ کرتے ہی رہتا ہے, موت کے آغوش میں وہ چلا جاتا ہے. بھائیوں موت والدین کو بچوں سے جدا کرنے والی, بچوں کو والدین سے جدا کرنے والی, شوہر کو بیوی سے جدا کرنے والی, بیوی کو شوہر سے جدا کرنے والی, بھائیوں اعزا و اقارب سے جدا کرنے والی, یہ موت سارے منصوبوں کو خاک میں ملانے والی ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موت کی ہیبت کو کس انداز سے بیان کیا, اس ہیبت کا کیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ فرمایا. حدیث میں آتا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, صحابہ اکرام اللہ کے نبی کے ساتھ بیٹھے ہوئے, گفتگو ہو رہی ہے. اسی درمیان میں ایک جنازہ سامنے سے گزرتا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنازے کو دیکھ کر ایک دم کھڑے ہو جاتے, جنازے کو دیکھ کر فوراً کھڑے ہو جاتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. صحابہ اکرام اللہ کے نبی سے کہتے ہیں اے اللہ
اللہ کے نبی یہ تو یہودی کا جنازہ ہے، یہ تو یہودی کا جنازہ ہے، اللہ کے نبی یہودی کے جنازے کو دیکھ کر آپ کھڑے ہو جا رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الیست نفسا، کیا یہ انسان نہیں ہے؟ کیا یہ انسان نہیں ہے؟ ارے موت موت ہوتی ہے، موت موت ہوتی ہے، چاہے وہ مسلمان کی موت ہو، چاہے وہ عیسائی کی موت ہو، چاہے یہودی کی موت ہو یا کسی غیر مسلم کی موت ہو، موت موت ہوتی ہے۔ یہ تو ڈرانے والی چیز ہوتی ہے، یہ تو لوگوں کے دلوں میں ڈر پیدا کرنے والی، خوف پیدا کرنے والی چیز ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ہیبت کو بیان کرنے کے لیے آپ خود اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور صحابہ اکرام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موت موت ہوتی ہے، اس سے عبرت حاصل کرنا چاہیے، اس سے نصیحت حاصل کرنا چاہیے۔ بھائیو، ہمارے گھروں کے اندر، ہمارے پڑوس میں، ہمارے رشتہ داروں میں، ہمارے محلے میں لوگوں کا انتقال ہوتا ہے، لوگوں کا انتقال ہوتا ہے، ہم تھوڑی دیر کے لیے افسوس کرتے، اس موت سے جو نصیحت حاصل کرنا ہے، جو صحیح پیغام لینا ہے، وہ پیغام ہم نہیں لیتے، وہ نصیحت ہم نہیں لیتے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ کسی کا انتقال ہو گیا، چلے گئے، وہاں جو خوف کھانا چاہیے، وہاں جا کر کے جو ڈرنا چاہیے، وہ خوف اور ڈر ہمارے دلوں کے اندر نہیں رہتا۔ ہم میت پر تبصرے شروع کر دیتے ہیں، اس کی زندگی کے کارنامے ہو یا اس کی برائیاں ہو، وہ بیان کرتے رہتے ہیں۔ رسمی طور پر نماز پڑھ لیا، رسمی طور پر قبرستان کو چلے گئے، وہاں بھی عبرت حاصل کرنے کے بجائے شور و غل ہو رہا ہے، گفتگو ہو رہی ہے، دیکھو جی یہ فلاں کی قبر ہے، یہ فلاں کی قبر ہے، یہ فلاں کی قبر ہے، ہنسی مذاق وہاں بھی ہو رہا ہے آج کل، اور بھائیوں، اور وہاں پر بیکار کی گفتگو بھی ہو رہی ہے۔ لوگ رسمی طور پر جاتے ہیں، وہاں سے آ جاتے ہیں۔ بھائیوں، جب کبھی بھی آپ کسی کے انتقال کی خبر سنیں، آپ یہ نصیحت عبرت حاصل کریں، آج ہم دوسروں کی انتقال کی خبر سن رہے ہیں، ایک دن آنے والا ہے ہمارے انتقال کی خبر اسی طرح لوگ سنیں گے۔ آج اس میت کو جو ہے نہلایا جا رہا ہے، اس کے کپڑے نکالے جا رہے ہیں اور اسے غسل دیا جا رہا ہے، اسے کفن پہنایا جا رہا ہے، اس پر عطر چھڑکا جا رہا ہے۔ ایک دن آنے والا ہے مجھے بھی ایسے ہی لٹایا جائے گا، مجھے بھی ایسے ہی لٹایا جائے گا، مجھے بھی غسل دیا جائے گا، میرے کپڑے بھی نکالے جائیں گے، کفن جو ہے پہنایا جائے گا۔ بھائیو، جنازہ لے کر جب نکلتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بھی عبرت کا مقام ہوتا ہے، وہ بھی عبرت کا مقام ہوتا ہے۔ بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ عبرت کا مقام اس آدمی کے لیے ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہے، جو مومن ہے۔ ورنہ لوگ ایک تماشے کے طور پر ساتھ میں جاتے ہیں، میت کہتی ہے آج میری تو کل تمہاری باری ہے، آج میری کل تمہاری باری ہے، آج مجھے اٹھا کے لے جا رہے ہو، ایک دن آنے والا ہے تم کو بھی اسی طرح لوگ اٹھا کر لے جائیں گے۔ دفن کے وقت میں میت کہتی ہے آج مجھے دفن کر رہے ہو، ایک دن آنے والا ہے تم کو بھی ایسے ہی مٹی کے اندر دفن کر دیا جائے گا۔ بھائیو، قدم قدم پر عبرت۔ موت کیا ہے؟ موت جو ہے کسی کی موت ہو، بھائیو عبرت کا مقام، نصیحت حاصل کرنے کا مقام ہوتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری کے جنازے میں قبرستان تشریف لے گئے تھے، قبر تیار نہیں ہوئی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ بیٹھ گئے تھے، آپ کے ہاتھ میں چھڑی تھی، صحابہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس چھڑی سے زمین میں کرید رہے تھے، زمین میں کرید رہے تھے، اللہ کے نبی زار و قطار رو رہے تھے، زار و قطار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے تھے۔ کیوں رو رہے تھے بھائیو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے تھے، صحابہ قریب ہو گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جب صحابہ آ گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک سر کو اٹھایا، اللہ کے نبی نے فرمایا یا اخوانی، اے میرے بھائیو، لمثل ھذا فاعدوا، ایسی قبر کے لیے تیاری کرو، ایسی قبر کے لیے اس منزل سے ہر ایک کو گزرنا ہے، مجھے بھی گزرنا ہے، تم کو بھی گزرنا ہے، تمہاری زندگی میں ایسا مرحلہ آنے والا ہے، کوئی انسان اس مرحلے سے بچنے والا نہیں ہے، کوئی انسان اس قبر کے مرحلے سے بچنے والا نہیں ہے، لہذا اس کے لیے تیاری کرو۔ اس کے لیے تیاری کیا کرنا ہے؟ اس کے لیے تیاری کیا ہے بھائیو؟ ہم گھر جب تیار کرتے ہیں، سردی سے بچنے کے لیے ہیٹر کا انتظام ہو رہا ہے، گرمی سے بچنے کے لیے اے سی فین کا انتظام ہو رہا ہے، بہترین جو ہے انتظامات ہو رہے ہیں، آرائش، زیبائش، عیش و عشرت کے سامان ہمارے گھروں کے اندر، ہم کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہو۔ بھائیو، قبر کے اندر بھی گرمی ہوگی، اس گرمی سے بچنے کے لیے ہم کیا سامان تیار کر رہے ہیں؟ قبر کے اندر بھی زمہریر کی سردی ہوگی، اس سردی سے بچنے کے لیے ہم کون سا سامان تیار کر رہے ہیں؟ بھائیو، وہاں کے بہترین بستر کے لیے ہم کیا تیاری کر رہے ہیں؟ بہترین جو ہے لباس کے لیے ہم کیا تیاری کر رہے ہیں؟ وہاں کی اس گھر کی ہم کیا تیاری کر رہے ہیں؟
اللہ اکبر. بھائیو موت کیا چیز ہے, موت کی سختیاں کیا چیز ہوتی ہے, اس کا بھی میں آپ احباب کے سامنے تذکرہ کرنا چاہوں گا. بھائیو موت کی سختیاں بڑی جو ہے دردناک ہوتی ہیں, بہت زیادہ سختیاں ہوتی ہیں. کوئی انسان یہ نہ سمجھے موت آسانی سے آنے والی ہے, روح آسانی سے نکلنے والی ہے. بھائیو موت کے لیے بڑی سختیاں ہیں. قرآن مجید میں سورہ قاف میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ, وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ, موت سختیوں کے ساتھ حق لے کر کے آ گئی. بھائیو موت کے ساتھ سختیاں ہوتی ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس روئے زمین پر سب سے افضل انسان, اللہ کے سب سے پیارے, اللہ کے سب سے محبوب, اللہ کے سب سے قریبی محبوب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. بھائیو انتقال کی گھڑی بالکل قریب ہے. صحابہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی پر بے ہوشی طاری ہو رہی ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوش میں آتے, آپ نے پانی منگوایا, پانی کا برتن آپ کے پاس رکھا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے, پسینہ زیادہ نکل رہا ہے, بے ہوشی طاری ہو رہی ہے, ذرا ہوش آتا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پانی کے برتن میں ہاتھ ڈال رہے, پسینہ پوچھتے چلے جاتے. اللہ کے نبی کی زبان سے کیا جملے نکل رہے, اللہ کے نبی فرما رہے ہیں موت کے لیے بڑی سختیاں ہیں, موت کے لیے بے شک بڑی سختیاں ہیں, موت سختیوں کے ساتھ آتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے پریشان ہیں, پسینہ آ رہا ہے, پسینہ پوچھ رہے, بے ہوشی طاری ہو رہی ہے. فرماتے ہیں ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا اس وقت اللہ کے نبی کا مبارک سر میرے پیر پر تھا, میرے گود میں اللہ کے نبی سوئے ہوئے تھے. میں نے جو تکلیفیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھی, جن تکلیفوں سے اللہ کے نبی دو چار ہوئے, جو موت کی سختیاں میں نے آپ میں دیکھی, یہ دیکھنے کے بعد میں نے اس کے بعد یہ جو میرا تصور تھا کہ مومن کے لیے سختیاں نہیں ہوتی, مومن کے لیے سختیاں نہیں ہوتی, یہ تصور میرا ختم ہو گیا. میں نے سمجھ لیا ہر انسان پر جب یہ موت کا وقت آتا ہے, موت جو ہے بڑی سختیاں لے کر کے آتی ہے. بھائیو اب عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے آتا ہے. عمرو بن عاص یہ فاتح مصر ہے, مصر کو انہوں نے فتح کیا تھا. عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ کہا کرتے تھے کہاں ہیں وہ لوگ جو موت کے وقت جو ہے ان کے ہوش و حواس صحیح سالم ہوتے ہیں. موت کی کیفیت کیوں نہیں بیان کرتے یہ لوگ, موت کی کیفیت کیوں نہیں بیان کرتے, ہمیشہ یہ کہا کرتے. بھائیو اتفاق ایسے ہوا جب ان کی موت کا وقت بالکل قریب آ گیا. عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کی موت کا وقت بالکل قریب آیا. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان کے پاس آئے, آ کر کہنے لگے اے عمرو بن عاص آپ کہا کرتے تھے کہاں ہیں وہ لوگ موت کے وقت میں جن کی زبان صحیح سالم ہے, ہوش و حواس صحیح سالم ہے, موت کی کیفیت کی کیوں وہ بیان نہیں کرتے. اے عمرو بن عاص آپ پر موت کا وقت بالکل قریب آ چکا ہے, آپ بیان کریں موت کی کیا کیفیت ہے, موت کے وقت میں حالت کیا ہوتی ہے. انہوں نے ایک لمبی آہ بھری اور اس کے بعد انہوں نے موت کی کیفیت کا ان الفاظ میں تذکرہ فرمایا. عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسے معلوم ہو رہا ہے آسمان زمین پر گر پڑا ہے, میں آسمان اور زمین کے درمیان میں پسا جا رہا ہوں, میں آسمان اور زمین کے درمیان پسا جا رہا ہوں. ایسے معلوم ہو رہا ہے پہاڑ کو لا کر کے میرے گردن پر رکھ دیا گیا ہے, میرے پیٹ میں کھجور کے کانٹے بھر دیے گئے ہیں اور میری سانس سوئی کے ناکے سے, سوئی کے سوراخ سے گزاری جا رہی ہے. بھائیو شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے, وہ کہا کرتے موت کی جو سختیاں ہیں وہ آروں کے چیرنے سے زیادہ, خینچوں کے کاٹنے سے بھی زیادہ سخت ہوتی ہیں. بھائیو اس مرحلے سے ہر انسان کو گزرنا ہے, ہر انسان کو اس مرحلے سے گزرنا ہے, اس موت کو یاد کرتے ہوئے زندگی گزارنا ہے. بھائیو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, او بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری ایک صحابی کے جنازے کی نماز پڑھا رہے تھے, اللہ کے نبی جنازے کی نماز پڑھاتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ میں یہ دعا پڑھی
یہ دعا پڑھی اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ وغسلہ بالماء والثلج والبرد ونقہ من الخطایا کما نقیت الثوب الابیض من الدنس وابدلہ دارا خیرا من دارہ واہلا خیرا من اہلہ وزوجا خیرا من زوجہ وادخلہ الجنہ وعیدہ من عذاب القبر وعذاب النار. یہ دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی. نماز پڑھانے والے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کا جنازہ سامنے رکھا ہوا ہے. اللہ کے نبی اللہ سے دعا کر رہے اے اللہ اس بندے پر رحم فرما, ان کے گناہوں کو معاف فرما, کہ اللہ ان کے گناہوں کو جو ہے برف سے اولے سے اللہ جو ہے اسے صاف کر دے, پاک کر دے. اے اللہ دنیا کے گھر سے بہتر گھر انہیں عطا فرما, دنیا کے اہل و عیال سے بہتر اہل و عیال اللہ ان کو جنت میں عطا فرما. یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے تھے. نماز ختم ہوئی. عوف بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میرا دل کہہ رہا تھا پوری نماز میں جب اللہ کے نبی یہ دعا کر رہے تھے, ایک جو ہے صحابی کی جنازے کی نماز پڑھاتے ہوئے اللہ کے نبی دعا کر رہے اے اللہ خیر کا معاملہ فرما, یہ بندہ اس دنیا سے تیرے پاس آ چکا ہے, موت کے آغوش پہ آ چکا ہے, اے اللہ رحم فرما کرم فرما. دعائیں ہو رہی تھی. عوف بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میرا دل کہہ رہا تھا کاش اس صحابی کی جگہ میرا جنازہ ہوتا, اس صحابی کی جگہ میرا جنازہ ہوتا. بھائیو یہ کیسے کب پیدا ہوتی ہے جب واقعی ہم موت کو یاد کرتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں, ورنہ موت سے لوگ گھبراتے ہیں, موت کے نام سے خوف کھاتے, موت کے نام سے لوگ ڈرنے والے ہیں. اور صحابہ ایسے تھے موت سے نہیں گھبراتے تھے, موت سے خوف نہیں کھاتے تھے بھائیو, بس موت کو یاد کرتے اور اس کے لیے تیاری کرتے. سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کا تذکرہ میں آج کی مجلس میں ضرور کرنا چاہوں گا. بھائیو کتنے بڑے صحابی, سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کتنے بڑے صحابی. جنگ خندق میں ایک تیر آ کر کے ان کو لگا, زخمی ہو گئے, ان کا علاج چل رہا تھا اور اسی جو زخم میں جو ہے علاج چل رہا تھا ان کا انتقال ہو گیا, سمجھو کہ شہید ہو گئے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انتقال کی خبر ملی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کی انتقال کی خبر ملی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جھٹ سے اٹھے. صحابہ ساتھ میں تھے, ابو بکر بھی تھے, عمر بھی تھے, عثمان بھی تھے, صحابہ ساتھ میں تھے. اللہ کے نبی تیزی سے جا رہے تھے. صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی اتنا تیزی سے جا رہے تھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر مبارک بار بار زمین پر گر رہی تھی, آپ اٹھا رہے تھے پھر ڈال رہے تھے اور صحابہ سے کہہ رہے تھے جلدی چلو, کہیں ایسا نہ ہو ہمارے وہاں پہنچنے سے پہلے فرشتے آ کر کے ان کو غسل نہ دے دیں, فرشتے آ کر کے ان کو غسل نہ دے دیں. اللہ کے نبی صحابہ کو لے کر بڑی تیزی سے چل رہے تھے. وہاں گئے تو ان کو جو ہے باقاعدہ ان کو جو ہے غسل دیا گیا. پھر اس کے بعد جو ہے ان کی جنازے کی نماز ادا کی گئی. جنازے کی نماز پڑھانے کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے تعلق سے فرمایا یہ سعد بن معاذ ہیں. جب ان کا انتقال ہوا, ان کے انتقال کی خبر سن کر کے رب ذوالجلال کا عرش تک جھوم اٹھا, رب ذوالجلال کا عرش تک جو ہے حرکت میں آ گیا, خوشی سے جھوم اٹھا. اور اس کے بعد اللہ کے نبی فرما دیں جب فرشتے ان کی روح کو لے کر آسمان پر چڑھ رہے تھے, آسمان پر چڑھنے سے پہلے ہی آسمان کے سارے دروازے ان کے لیے کھول دیے گئے, ان کی روح کے استقبال کے لیے. اور بھائیو اس سے بڑھ کر اللہ کے نبی نے فرمایا ہم نے جو ان کی جنازے کی نماز ادا کی ہے, ہمارے ساتھ ان کی جنازے کی نماز 70,000 فرشتوں نے ادا کی ہے, 70,000 فرشتوں نے. اور بھائیو جب ان کا جنازہ لے کر صحابہ نکل رہے تھے ایسے معلوم ہو رہا تھا کہ جنازہ بالکل خالی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا تم کو خالی معلوم ہو رہا ہے, حقیقت میں ان کے جنازے کو فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں, فرشتے اٹھائے ہوئے لے کر گئے. قبر میں تدفین جو ہے عمل میں قبر میں رکھا گیا, تدفین مکمل ہوئی. اللہ کے نبی نے دعا فرمائی اے اللہ سعد نے تیرے راستے میں بڑی تکلیفیں برداشت کی ہیں, بڑی قربانیاں دی ہیں, پروردگارا تو اس بندے کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ فرمانا. قبر مٹی برابر کر دی گئی. کرنے کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلند آواز سے سبحان اللہ پڑھ رہے. تھوڑی دیر کے بعد پھر اللہ اکبر پڑھ رہے. اس کے بعد صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے کسی کی تدفین کے بعد اتنی بلند آواز سے سبحان اللہ اللہ اکبر پڑھتے ہوئے ہم نے نہیں سنا. اللہ کے نبی یہ پہلی مرتبہ ہے ان
کی تدفین کے بعد آپ نے جو ہے سبحان اللہ پڑھا، الحمدللہ، اللہ اکبر پڑھا، اللہ کے نبی نے فرمایا سعد کو جب قبر میں رکھا گیا، مٹی برابر کی گئی، سعد کے لیے قبر تنگ ہو رہی تھی۔ سن رہے ہیں آپ لوگ؟ ذرا غور کرنے کی بات ہے بھائیو، جس کے انتقال پر رب کا عرش جھوم اٹھا، اور اس کے بعد 70,000 فرشتے ان کی جنازے کی نماز میں شریک ہوئے، فرشتے ان کے جنازے کو اٹھائے ہوئے ہیں، اور بھائیو ان کی دفین کے بعد پیارے نبی دعا کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں نے اس لیے بلند آواز سے دعا کی، سبحان اللہ بلند آواز سے اس لیے کہا، اللہ اکبر بلند آواز سے اس لیے کہا کہ سعد کے لیے قبر تنگ ہو رہی تھی، میرے دعا کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ان کی قبر کو جو ہے کشادہ کر دیا، ان کی قبر کو کشادہ کر دیا۔ محدثین نے یہاں دو باتیں بیان کی ہیں، دو باتیں بیان کی۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہر مومن کو قبر دباتی ہے، ہر مومن کو قبر دباتی ہے، لیکن اس کا دبانا بالکل ویسے ہی ہے جیسے ماں اپنے بچے کو سینے سے لگاتی ہے، پیار کرتی ہے، بالکل ایسے ہی ہر مومن کو قبر دباتی ہے۔ اور دوسری بات جو محدثین نے بیان کی وہ یہ ہے، سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے زندگی کے کسی موقع پر ایک مرتبہ جو ہے جب پیشاب کیا تھا، پیشاب کے چند چھینٹے ان کے بدن پر کپڑوں پر پڑ گئے تھے، اس لیے قبر تنگ ہو رہی تھی، پیارے نبی نے فوراً دعا کی، اللہ رب العالمین نے اسے کشادہ کر دیا۔ بھائیو یاد کرو ایسے معزز صحابہ، جلیل القدر صحابہ، ان کی موت، ان کا انتقال اس حالت میں ہوا، اور ہم چھوٹی موٹی نیکیاں کر کے اور اطمینان کر لیں ہماری موت ایمان کی موت ہو جائے گی، ہم جو ہے سکون سے دنیا سے چلے جائیں گے۔ بھائیو صحیح بخاری کی روایت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، سامنے سے ایک جنازہ گزر رہا تھا، سامنے سے ایک جنازہ گزر رہا تھا، اللہ کے نبی نے فرمایا مستریح او مستراح، یہ مستری ہے یا مسترا ہے، یہ جو جا رہا ہے یہ آرام کرنے کے لیے جا رہا ہے یا آرام دے کے جا رہا ہے؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے کو جاتے ہوئے دیکھ کر فرمایا مستریح او مستراح، آرام کرنے کے لیے جا رہا ہے یا آرام دے کے جا رہا ہے؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ مستریح آرام پانے کے لیے جا رہا ہے، مطلب یہ ہے دنیا میں رہ کر کے دنیا کو ویران کر دیا، آخرت کو آباد کرنے کی فکر کرتا رہا، دنیا میں ناکام ضرور، دنیا میں زیادہ کچھ نہیں کما سکا، دنیا کے معاملے میں کامیاب نہیں ہو سکا، دنیا کو آباد نہیں کر سکا وہ، لیکن آخرت کو آباد کرنے کے لیے محنت کرتا رہا، تیاری کرتا رہا، راتوں میں اٹھتا تھا، تہجد پڑھتا تھا، قرآن پڑھتا تھا، نمازوں کا اہتمام کرتا تھا۔ آج دنیا میں اللہ کی عبادت کرتے 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 اپنے آپ کو تھکا رہا تھا، یہ اپنے آپ کو تھکا رہا تھا، اب وہ آرام کرنے کے لیے جا رہا ہے، اب وہ قبر میں آرام کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ اور بھائیو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا جملہ فرمایا او مستراحن، یہ آرام دے کے جا رہا ہے، یہ جو میت جا رہی ہے یا تو آرام پانے کے لیے جا رہے یا آرام دے کے جا رہے، آرام دے کے جا رہی ہے کا مطلب کیا ہے؟ یہ نافرمان ہو سکتا ہے، یہ گنہگار ہو سکتا ہے، یہ گنہگار انسان، ایک نافرمان انسان اس زمین پر بوجھ ہوتا ہے، نافرمان گنہگار انسان، ناشکرا انسان اور شرک اور کفر میں مبتلا انسان اس زمین پر دھرتی پر بوجھ ہوتا ہے۔ یہ جب یہ دنیا سے رخصت ہوتا ہے، اس کا انتقال ہوتا ہے، ساری مخلوقات جو ہے خوشیاں مناتی ہے کہ اللہ کی اس زمین پر ایک بوجھ بن کر کے زندگی گزار رہا تھا، ایک بوجھ تھا جو ختم ہو گیا، زمین ہلکی ہو گئی۔ اس کے خلاف بھائیوں ایک مومن کا جب انتقال ہوتا ہے، کائنات کی ساری مخلوقات یہاں تک کہ آسمان تک روتا ہے، آسمان تک آنسو بہاتا ہے، آسمان تک روتا ہے، ساری مخلوقات روتی ہے۔ اور بھائیو میں آخری بات بیان کرنے جا رہا ہوں، بھائیو ایک مومن موت کا ایسے ہی خوشی سے استقبال کرتا ہے، مومن خوشی کے ساتھ موت کا استقبال کرتا ہے کیونکہ وہ اس کے لیے بھرپور تیاری کرتا ہے، وہ خوش ہوتا ہے، کیوں؟ اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے وہ جاتا ہے، اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے وہ جا رہا ہوتا ہے، اس لیے اس کے اندر دو قسم کے جذبات ہوتے ہیں، ایک خوف کا جذبہ بھی ہوتا ہے، ایک خوف کا جذبہ بھی ہوتا ہے، ایک شوق کا جذبہ بھی ہوتا ہے۔ خوف اس بات کا ہوتا ہے کہیں اللہ تعالیٰ میرے گناہوں پر پکڑ نہ کر لے، اور شوق
اللہ رب العالمین سے ملاقات کا شوق ایک مومن کو ہوتا ہے. بھائیو جذبہ کیسے ہوتا تھا دیکھو. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں لگتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں لگتے ہیں. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک تو ماموں لگتے ہیں، دوسرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دعائیں قبول ہونے کے لیے اللہ سے دعا کی تھی، اے اللہ سعد جو بھی دعا کرے اے اللہ سعد کی ہر دعا کو قبول فرما. تیسرا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر کھڑے ہو کر کے 10 صحابہ کا نام لے کر کے جنت کی بشارت دی تھی. ان 10 صحابہ میں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھی ہے. بھائیو جب ان کا انتقال کا وقت تھا، انتقال کا وقت بالکل قریب تھا، لوگ ڈرتے ہیں نا، بھئی کسی کو کہہ دو نافرمان آدمی کو تو اب ہوگا تیرا وقت بالکل ختم ہو گیا. وہ ڈرتا ہے، خوف کھاتا ہے، پتہ نہیں وہ کیا کیا سوچتا ہے. پوری زندگی مختصر ہو جاتی، پوری زندگی اس کے سامنے اسکرین کے معنی جو ہے سامنے آ جاتی ہے. اس نے 50-60 سال میں کیا کیا کہ پورا سامنے آ جاتا اس پورا، اور وہ دہشت زدہ رہ جاتا ہے، وہ خوف کھاتے ہی رہتا ہے، ملک الموت آ جاتے. ایک مومن کے اندر کیا جذبہ ہوتا ہے بھائیو. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کا انتقال کا وقت بالکل قریب ہے. وہ اپنے بیٹے کو بلاتے، مصعب کو بلاتے ہیں، بلا کر کہتے ہیں بیٹا دیکھو میرا انتقال ہو جائے. یہ سب باتیں کون کہہ سکتا ہے؟ اتنی ہمت کسے ہو سکتی ہے جو رب سے ملاقات کا شوق رکھتا ہے. بھائیو کہہ رہے ہیں میرا انتقال ہو جائے، بیٹا میرے کفن کے ساتھ میری وہ چادر بھی جو ہے استعمال کر لینا، میرے کفن کے ساتھ اس چادر کو بھی شامل کر لینا، اس چادر میں مجھے ڈھانپنا جو چادر میں نے جنگ بدر میں پہنی تھی، جنگ بدر میں پہنی تھی، اور جنگ بدر میں میں شریک تھا. اور جنگ بدر میں جو شریک تھے ان صحابہ کے تعلق سے پیارے نبی نے فرمایا اللہ رب العالمین نے آسمان سے جھانک کر کے ان کو دیکھا اور کہا 313 صحابہ کے تعلق سے اعملوا ما شئتم، تم جو چاہو اس کے بعد عمل کرو، میں نے تمہارے لیے جنت لکھ دی ہے، میں نے تمہارے لیے جنت لکھ دی ہے. بھائیو کہا وہ چادر میرے کفن میں استعمال کر دینا، میں یہ چادر پہن کر کے رب کے دربار میں جاؤں گا اور رب سے کہوں گا پروردگار تجھے معلوم ہے میں یہی چادر پہن کر کے تیرے راستے میں لڑنے کے لیے جنگ بدر میں آیا تھا، اور جنگ بدر میں شریک ہونے والوں کے لیے تو نے فیصلہ سنایا تھا. اور بیٹا جب رو رہا تھا، بیٹے ان کے رو رہے تھے یہ باتیں سن کر کے، تو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا بیٹا کیوں رو رہے ہو؟ کہا دنیا سے رخصتی کا وقت قریب ہے اس لیے میں رو رہا ہوں. کہا رونے کی کوئی بات نہیں بیٹا، مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ رب العالمین مجھے عذاب نہیں دے گا، مجھے عذاب نہیں دے گا، اس لیے کہ بدری صحابہ میں سے ہوں میں، بدری صحابہ میں سے ہوں. یہ جذبہ بھائیو کس کے اندر ہو سکتا ہے؟ یہ جو موت کو یاد کر کے زندگی گزارتا ہے، اس کے لیے صحیح تیاری کرتا ہے، دنیا بے آباد ہو جائے، ویران ہو جائے، قبر کو آباد کرنے کی وہ فکر کرتے رہتا ہے، اس کے لیے محنت کرتا ہے. اور آخری بات بھائیو حضرت عمر رضی اللہ تعالی، باتیں بہت ہیں موت کے تعلق سے، بات کو سمیٹتے ہوئے میں آخری میں بتا رہا ہوں. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا جلیل القدر انسان عمر جس کو دیکھ کر کے شیطان بھی اپنا راستہ بدل دیتا تھا. عمر رضی اللہ عنہ ایک انگوٹھی پہنتے تھے، ایک انگوٹھی، اس انگوٹھی میں یہ جملہ جو ہے انہوں نے لکھوایا تھا کفا بالموت واعظا، انسان کو نصیحت کے لیے موت کافی ہے، انسان کو نصیحت کے لیے موت کافی ہے. مطلب کیا ہے؟ ایک انسان اچھے علماء کی تقریریں سن کر کے نہیں سنبھلتا، اچھے علماء کی تقریریں سن کر بھی سدھرتا نہیں، وہ سیدھے راستے پر نہیں آتا. کبھی کبھی اس کے سامنے کوئی حادثہ ہو جائے، کوئی آدمی منہ میں چلا جائے، اس کے سامنے انتقال ہو جائے، ایک دم ڈر جاتا ہے، وہ جو ہے اپنی اصلاح کر لیتا ہے. عمر رضی اللہ تعالی نے اپنی انگوٹھی پر انہوں نے لکھوایا تھا کفا بالموت واعظا، موت جو ہے نصیحت کے لیے کافی ہے، موت سب سے بڑی نصیحت ہے. بھائیوں میں آپ احباب کو یہی پیغام دیتے ہوئے جا رہا ہوں، موت کا فرشتہ ہمارے پیچھے ہے،
موت کا فرشتہ ہمارے پیچھے ہے، ہم کہاں بھی چلے جائیں بھائیو وقت آ گیا، اذا جاء اجلهم لا يستأخرون الساعة ولا يستقدمون، موت کی گھڑی آ گئی، ایک لمحہ تاخیر نہیں، ایک لمحہ، ایک سیکنڈ تاخیر نہیں بھائیو، موت آنے والی ہے، ہم دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں، ان سب چیزوں کو چھوڑ کر ہم جانے والے ہیں، لہذا موت کو یاد کرتے ہوئے زندگی گزارو۔ کامیاب ہے وہ انسان جو اس موت کو یاد کر کے زندگی گزارتا ہے، ناکام اور نامراد ہے وہ انسان جو اس موت سے غفلت اختیار کرتے ہوئے زندگی گزارتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے میں آخر میں دعا کرتا ہوں، اللہ رب العالمین صحیح معنی میں مجھے اور آپ تمام بھائیوں کو، سارے ہمارے گھر والوں کو، سارے خاندان والوں کو اپنے آنے والا انجام موت کو یاد کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، اس کے لیے صحیح تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آخرت کے لیے اچھے اعمال جمع کر لینے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔